بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نیب کے معاملات کا جو سلسلہ ہے یہ اب چوتھے سال میں داخل ہو گیا ہے اور ابھی تک نہ کوئی ثبوت آیا ہے اور نہ ہی کوئی چارجز کی سمجھ آئی ہے. آج بھی وکلاء نے یہی بتایا کہ جی یہاں تو کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے، تو آپ کیا چارج لگانا چاہتے ہیں کہ ان حضرات کا جو عدالت میں ان کا تعلق کیا ہے اس معاملے سے. تو یہ جواب بھی نیب دینے سے قاصر ہے. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ آج ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ عدالتوں میں 3-4 سال سے بیٹھے ہیں. یہ نیب کی ذمہ داری ہے کہ خود وہ ریفرنس جو انہوں نے فائل کیے ایک سیاسی دباؤ میں اور ایک ایسے چیئرمین نے جو آج کوئی بھی جواب دینے سے قاصر ہے، تو نیب خود ان ریفرنسز کو عدالتوں سے فارغ کرے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج نیب یہ کرنے سے قاصر کیوں ہے. اگر آپ نے غلط ریفرنس بنائے ہیں، سیاسی دباؤ میں بنائے ہیں، سیاست کو توڑنے اور مروڑنے کے لیے بنائے ہیں، اپوزیشن کو ملک میں دبانے کے لیے بنائے تھے، تو آج ان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو عدالتوں میں موجود ہے. آج نیب خود کہتا ہے کہ کرپشن کا چارج نہیں ہے، مس یوز آف اتھارٹی ہے. تو یہ وہی اتھارٹی ہے جو پرائم منسٹر کے پاس، جس کے بعد میں بھی پی ایس او کے چیئرمین لگے ہیں، اسی اتھارٹی کے تحت کوئی فرق نہیں ہے. اور جو ملک کو نقصان دینے کی بات ہوئی ہے کہ جناب تنخواہ زیادہ تھی جو پی ایس او کے چیئرمین لگے ہیں، تو جو اس کے بعد پی ایس او کے چیئرمین لگے ہیں وہ دگنی اور تگنی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. یہ بھی اس معاملے کی حقیقت ہے. تو یہ تماشے جو ہم نے اس ملک میں کیے ہیں اور جن سے آج جہاں پر ملک کے حالات ہیں، اس میں بڑا عنصر جو ہے وہ ان ایسے کیسوں کا ہے کہ آج کوئی بھی سیاسی افسر جو ہے وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جب تک یہ نیب کا ادارہ رہے گا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کو جتنی جلدی ختم کریں اس ملک کے لیے بہتر ہوگا. ورنہ جن حالات میں ہم نے ملک کو پہنچایا ہے یہ آسانی سے درست ہونے والے نہیں ہیں. یہ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں. باقی حقیقت تو میرے خیال جج صاحبہ پر بھی اس کا ان کو علم ہے، اور میں نے تو ذاتی طور پر کہا ہے کہ میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کا میں سہارا نہیں لینا چاہتا. آپ جو اس کیس کے حقائق ہیں ان کے مطابق فیصلہ کر دیں. بہرحال یہ عدالت کا جو فیصلہ وہ سر آنکھوں پر ہے. آج جو سپریم کورٹ ہے وہ کئی مہینوں سے امینڈمنٹس پر غور کر رہا ہے کہ کیا یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ معاملہ بھی پارلیمان کا ہے، اور ایک ایسا قانون جو ایک آمر نے بغیر پارلیمان کے بنایا ہو، کیا اس کو آج پارلیمان درست نہیں کر سکتا؟ کیا اس قانون کے جو اثرات ہیں، جن لوگوں پر کیس بنتے ہیں، کیا سپریم کورٹ ان سے واقف ہے کہ ان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ وہ معاملات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے آج رکھنے تھے. جناب شاہ صاحب، آپ نے کہا کہ نیب کی وجہ سے افسران کام نہیں کر رہے، کیا ایل سیز کھولنے کی اجازت نیب دے گا؟ جی بالکل بالکل. جب آپ فیصلے کریں گے ملک کے اندر، ایسے فیصلے جن سے معیشت تباہ ہوگی، تو ایل سیز کا اثر بھی نیب کی وجہ پہ ہے. جناب تمام انڈسٹری بند ہو رہی ہے، چاہے وہ آٹو موبائلز ہو، چاہے وہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جب آپ ملک 9 مہینے سے آپ لوگ آئے، پورے 9 مہینے جب آپ ملک کے معاملات، یہ 4 سال کی غفلت اور تباہی جو ہے وہ 9 مہینے میں دور نہیں ہوتی. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اس سب معاملے کا کھرا آپ نکالیں گے تو آپ کو نیب میں ہی ملے گا کہ جس ملک میں افسران فیصلہ ہی نہ کرتے ہوں، جس ملک کے معاملات ہی نہ چل سکتے ہوں، جہاں کابینہ کے فیصلے کو کہا جائے کہ یہ غلط ہے، تو وہاں پر ملک کیسے چلیں گے؟ جہاں پر قانون پارلیمان کے بدل دیے جائیں، جہاں پر پارلیمان کے وہ ایکٹ جن سے بجٹ بنتا ہے ان کو بدل دیا جائے، ان کو تسلیم نہ کیا جائے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ جہاں پر افسران ان قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کر پائیں، تو ملک کیسے چلے گا؟ ذرا گہری سوچ کی ضرورت ہے ان معاملات پر. سر آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ عوام تو پریشان ہو رہی ہے، نہ ان کو کھانے کو مل رہا ہے، نہ ان کو روزگار مل رہا ہے. اب 9 مہینے سے آپ لوگ ہیں، لوگوں کو حقائق تو بتا رہے ہیں، میں اپنے 9 مہینے کا جواب دے دوں گا، آپ پچھلے 4 سال کا جواب لیں. جناب
میں تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں حقائق بیان کر رہا ہوں. جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی 1500 ارب کا سود تھا، آج 4200 ارب کا ہے. باقی فیصلہ آپ خود کر لیں. سولوشن بھی تو بتائیں نا. سلوشن یہی بتایا ہے کہ یہ ایک دن میں کوئی معجزہ نہیں آئے گا. آپ کو ابتدا کرنی پڑے گی کہ ملک کے حالات کا حل کیا ہے، اور ایک حل اس عدالت کے اندر ہے کہ یہ اس ادارے کو ختم کریں، ورنہ افسران فیصلہ نہیں کریں گے. اگر افسران فیصلہ نہیں کریں گے، ملک میں مہنگائی بھی آئے گی، ملک میں اکنامک معاملات بھی درست نہیں ہو پائیں گے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ کو آج شروع کرنا پڑے گا. اچھا، ایک اور اہم چیز ہے جو ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ رہا. سیاسی استحکام کیسے آتا ہے؟ کیا آپ لوگ نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ پنجاب میں بھی جو ہوا ہے، پھر کے پی کے میں بھی یہ ہو رہا ہے. جی، سیاسی استحکام ذمہ داری سے آتا ہے. اسمبلی کھیلنے سے سیاست درست نہیں ہوتی. آج ان لوگوں کو حضرات پاکستان کے عوام نے اسمبلی میں بھیجا تھا کہ آپ ہمارے معاملات کو درست کریں. اگر آج وہ خود اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جواب بھی ان کو کل پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گا کہ کیا آپ سے حکومت نہیں چلی، کیوں آپ نے اسمبلی تحلیل کی ہے. یہ مذاق نہیں ہوتا کہ عوام کے جو بھی فیصلہ تھا، ہم تو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا، لیکن یہی حضرات وہاں پر بیٹھے رہے 4 سال، تو آج وہ کیا حالات ہوئے کہ ان کو آج اسمبلی تحلیل کرنے کی ضرورت پڑی ہے. اچھا، ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ اگر وہ لینا پڑا تو کیا؟ جی، ہر حکومت کو ہر وقت ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. اگر کانفیڈنس کا ووٹ نہیں ملے گا تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی. اچھا، معاشی صورتحال تو بہتر نہیں. وزیر اعظم پوری دنیا کا بار بار وزٹ کر رہے ہیں، بار بار ممالک کا دورہ کر، کوئی مثبت رزلٹ بھی آ رہا ہے؟ جی، سیر کرنے کے لیے نہیں جا رہے. جی، ملک کے معاملات کے لیے جاتے ہیں اور ان کے اثرات آپ کے سامنے ہیں. شاہشاہ صاحب، یہ بتا دیجیے گا آخری سوال کہ نواز شریف صاحب سنا ہے آپ لوگوں کی 9 مہینے کی جو کارکردگی ہے کافی مطمئن رہے. رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی انہوں نے بلایا ہے، تو کیا وہ خوش نہیں ہے؟ پاکستان بھی وہ اسی لیے نہیں آ پا رہے؟ وہ کیا وجہ ہے؟ یہ ان معاملات پر اسپیکولیشن کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ملک میں وزیر اعظم ہیں، وہ حکومت چلاتے ہیں اور وہ یہاں پر موجود ہیں. اچھا، میاں صاحب کب آ رہے ہیں؟ مریم بی بی پہلے آئیں گی یا میاں یہ صاحب آئیں گے؟ میاں صاحب کے جو آپ نے کیس بنائے تھے ان کا بھی ایک جائزہ لے لیں کہ ملک کے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے پیسے نہیں لیے، ڈائریکٹر فیس نہیں لی، تو تمہیں تاحیات نااہل کرتے ہیں. تو ذرا اس کو بھی ریویو کر لیں. جو 2 کنوکشنز ہوئی ہیں ججوں کو ڈرا دھمکا کر، ان کو بھی ریویو کر لیں. تو ہم نے تو میاں صاحب کو سیاست سے بھی علیحدہ کیا، وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کیا، حکومت توڑ دی. تو یہ جب تک درستگی نہیں ہوگی ان معاملات کی تو ملک کی سیاست آگے نہیں چلے گی. کراچی میں اور حیدرآباد میں دیگر شہروں میں کل لوکل باڈیز الیکشن ہوئے. آپ مسلم لیگ نون کی جو پرفارمنس ہے اس الیکشن میں بحیثیت مسلم لیگ کے رہنما کے، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ نہیں، الیکشن کے جو حالات ہیں تو آپ کے سامنے ہیں کہ بائیکاٹ بھی ہو گیا، بہت کام ٹرن آؤٹ آیا ہے. بہرحال جو مسلم لیگ نون نے کیا ہے یہ ان کے صدر ہی جواب دے سکتے ہیں جو سندھ کے ہیں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ کوشش پوری ہوئی ہے، لیکن جو حالات یہاں پر الیکشن کے تھے وہ عوام کی نمائندگی کے یہ فیصلے نہیں ہیں. تھینک یو.